اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر انسانی ساخت پر اور جس طرح یہ دنیا بنائی گئی ہے اس پر غور و فکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اسی پر تحقیق کرنا، اسی کو پڑھنا، اسی کو سیکھنا، اسی میں غور و فکر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے، مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، ناگزیر ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں یا اس کو بدنام کرنے والے دشمنوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں اور اس کتاب کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مشکل کتاب ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو بڑے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، تو ایسے ملعون ایسے کفار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بارہا نصیحت بھی کیا ہے، دھمکی بھی دیا ہے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص قرآن کو پیش کرے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو رسولوں کے ساتھ ہوا، خاص طور پہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو ہوا، کیونکہ قرآن ڈائریکٹ قرآن ہی ہے۔ پھر بہرحال آج میں نے ایک اور طرف آپ سب کا ذہن موڑنے کی کوشش کی ہے، وہ چھوٹی سی محنت آپ کے سامنے ہے۔ میں ایسے پوسٹرز بناتا ہوں جس میں حواس خمسہ کے بارے میں ہم چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھ چکے تھے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھوں سے محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ ہے، 5 سینسز۔ اب مجھے صبح سورہ سجدہ میں پڑھ رہا تھا، اس پہ تحقیق کر رہا تھا، 32 نمبر کی صورت ہے، اس کا پہلا رکوع نکال کے پڑھ لیجئے، خاص طور پہ آیت نمبر 4 سے لے کے 10 تک۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری زمین، یہ آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں 6 دنوں میں بنائی ہے۔ تو فی ستۃ ایام، اور 7ویں دن جو ہے وہ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ بات بائبل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ چنانچہ اب اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت ساری باتوں میں یہ 7 کا جو ورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں، میں میراکلز پہ کام کرتا ہوں، چونکہ وہ ایک ایسا ہتھیار ہے میرے پاس جو دعوت دینے کے لیے بھی کام میں آتا ہے اور کافروں سے جہاد کرنے کے لیے بھی کام میں آتا ہے۔ کیونکہ جب کسی بے غیرت آدمی کو، جس کو شرم بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، حیوانوں سے زیادہ بدتر ہے، اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ وہ قرآن مشکل ہے، صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، ہم نے بڑے امام پہ ایمان لا لیا ہے، ہمارے مفسر، ہمارے فرقے کے فلاں صاحب، انہوں نے نہیں سمجھا، 1400 سال سے اب تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے کوتا ذہن اور کتنی لمیٹڈ نظر رکھنے والے آخری درجے کے اسفل سافلین ہیں جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن ہر انسان کے لیے ہے۔ کسی بھی زبان کا آدمی ذری سی عربی، 100 دن کی عربی، اگر 100 گھنٹے کی عربی اگر سیکھ لے، 100 ڈیز، 3 مہینے 10 دن، اگر اس کو 3 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں 4 5 6 سال 7 سال کی عمر تک اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا بھی سیکھ لے گا، عربی زبان بھی سیکھ لے گا۔ اب یہ آئی ڈی کارڈ کے جو نام کے مسلمان ہیں اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو اگر احساس نہیں ہے اپنی زندگی کا، اپنے انسان ہونے کا، آدم کی اولاد ہونے کا احساس نہیں ہے، جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں ان سے بھی گئی گزری ہوئے لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل انعام، یہ تو وہ کتے ہیں، وہ جانور ہیں، وہ خنزیر ہیں، وہ گدھے ہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔
پھر اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، بڑے پیار سے اسے میں نے پالا تھا اور پڑھایا لکھایا تھا، اس کو فٹ پاتھ سے اٹھا کے لایا تھا، کیڑوں میں پڑا ہوا تھا کچرے کی کنڈی میں، لیکن اس کو دھکے دے کے میں نے نکال دیا۔ میرے تمام احسانوں کا اس نے جو ہے کفرانہ کیا، انکار کیا، ناشکری کی، احسان فراموشی کی، غداری کی میری کتاب کے ساتھ، تو میں نے اس کو دھکے دے کے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنی جائیداد سے، بلکہ انسانوں کے لیول سے بھی نکال دیا دھکے مار کے، جس طرح کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیلوں کو اسفل سافلین کہا ہے۔ اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں ہے، گالی، اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسفل سافلین کہتے ہیں پہلے ہی آخری درجے کے ذلیل، کیڑے مکوڑے، جانور، بلکہ خنزیر کے غلاظت سے بھی گرے ہوئے۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، سورہ یونس میں ہی ہے، 10 نمبر کی صورت میں ہے، 100 نمبر کی آیت، 10+100۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسی گندگی، غلاظت، رجسم وہ ڈال دیتا ہے ان کے اوپر، ان کی عقلوں پہ۔ پھر زندگی بھر وہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں، زندگی بھر لوگوں کو کامنٹس کرنا، ان کے پیچھے لگے ہوئے رہنا، ان کی ٹو میں لگے ہوئے رہنا، ان کی آوازیں ریکارڈ کر لینا، ان کے وہ ڈائلاگ ریکارڈ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس کے خلاف۔ ارے تمہارے اندر دم ہے، تمہارے اندر تھوڑی سی ہمت، تھوڑی دیر مردانگی، تھوڑا سا ایمان کہیں سے اگر چلتے پھرتے حاصل ہو گیا ہے، تو جس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہو وہاں کرو۔ وہاں بیٹھے گالیاں دے دیے، وہاں بیٹھے غیبت کر دیے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کتنے بڑے منافق ہو، کتنے بڑے زنخے ہو، کمزور ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت لوگ اعتراض کریں گے اس ویڈیو پہ بھی، بعض اتنے بڑے شریف بننا چاہتے، جب ان کے اوپر آ جاتی تو ماں بہن گن دیتے۔ پھر میں تو بڑی شرافت سے، مردانگی کے ساتھ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں آن لائن۔ ویسے ہر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ نے ساری سانسیں گن لی ہیں۔ یہ احساس ہمارے پاس ہے، ہم اپنی زبان سے جو نکالتے ہیں سوچ سمجھ کے نکالتے ہیں، شجاعت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ نکالتے ہیں، زنخوں کی طرح یہ نہیں کرتے۔ چلیے، بہرحال آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اب یہ بیچ میں تھوڑی سی بھڑاس نکل گئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اب یہ بتانے کے بعد بھی کچھ کتے بھوکیں گے، وہ اپنی اپنی یوٹیوب کی یونیورسٹی سے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کی الٹی کریں گے، اس کی وامٹنگ ہوگی ان کو۔ وہ جو نکڑ پہ بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے، اور کچھ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کے، گھٹکے کھانے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، غیبت نہیں تو اور کیا کریں گے؟ ان کے پاس کنٹینٹ ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا۔ جب کوئی چیز حلال حرام سامنے آ جاتی ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ اپنے علماء، اپنے مولویوں، اپنے فرقوں کی بات کو حلال سمجھیں گے، محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب کو حرام کر دیں گے۔ چلو بہرحال یہ 5 احساسات آپ کو دیے گئے ہیں، تو یہاں وہ 7 کا فگر کیوں فٹ نہیں ہو رہا ہے؟ تو آج الحمدللہ تہجد میں نے یہ بولنے پہ بھی اعتراض ہو رہا لوگوں کو کہ بھئی آپ تہجد کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بھائی صاحب یہ ذرا میری ٹائمنگ دیکھیے، تاکہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کو کم از کم اتنا تو سمجھ میں آئے کہ یار حد ہوتی جھوٹ بولنے کی، ہمارے بے غیرتی کی حد ہوتی ہے، اور یہ بیچارہ جو ہے کام کر رہا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، ٹائمنگ موجود ہے، اپلوڈنگ کا ٹائم موجود ہے، اس سے پہلے میں نے کیا ریسرچ کی ہوگی وہ ٹائم موجود ہے، اے آئی بات کرتے کرتے بتا رہی ہے یہ تحقیق میں نے کتنے بجے کی، رات کو، دن کو، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا احساس ہو لوگوں کو۔ مجھے اپنی تعریف نہیں چاہیے میرے بھائی، میں جو دوائی لا کے دے رہا ہوں آپ وہ دوائی کھا لیجئے، فری ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ پانی، اس کے ساتھ شربت، آپ کو جو بھی کوئی چیز الٹی ہو رہی تو میں آپ کو پورا آپ کی صفائی وغیرہ ہر چیز میں آپ کا خیال رکھنے تیار ہوں، تاکہ آپ کا جو پاگل پن اور آپ کے دل میں جو نفاق، زبان پہ جھوٹ، گالیاں، تہمتیں، وعدہ خلافی اور گھمانا پھرانا، امانت میں خیانت، یہ جو بھرا ہوا ہے نا، اور آپ کی نظروں میں جو گندگی ہے، بے حیائی ہے، جو رات دن بیٹھ کے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، تو یہ جو گھٹیا حرکتیں آپ کرتے ہیں اور آپ کا ضمیر انتہائی لعنت ملامت کرتا ہوگا آپ پر، کرتے کرتے مر بھی گیا ہوں گا انہیں، اور پھر یہ میں محسوس کر رہا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم وابصارہم غشاوہ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کم سے کم آپ اپنی نفس کا جو ہے جائزہ لے کے دیکھیے، کیا وہ نفس المطمئنہ ہے یا بڑے پریشان ہیں، شوگر ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں۔ تو یہ گندگی نکالیے، پیٹ میں کی حرام کمائی کو
اس کو توبہ کریے، استغفار کیجیے. تو پتے کی بات تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر یہ اس کے ساتھ مسالے لگانا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ لوگوں کو یہ چٹپٹا کھانے کی عادت ہے. اس کے اندر کیا غذائیں چھپی ہوئی ہیں، کیا صحت کے لیے راز ہیں، اس پہ کوئی نہیں دھیان دیتا. تو تھوڑے سے چٹپٹے لگانا بھی ضروری ہے، تھوڑے چرپٹے لگانا بھی ضروری ہے ان لوگوں کو. جب تک عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. میرا مقصد تو صاف ہے بھائی، اگر ایک مریض ایکسیڈنٹ ہو کے آیا ہے تو میں چرپٹے اور لگاؤں گا، جہاں جہاں کانچ دھسی ہوئی ہے وہ بھی نکالنا ہے. اس کو دوائی ڈال کے جلن ہوگی، لیکن میں وہ وہاں کا بیکٹیریا مارنے کی کوشش کروں گا. وہ سیپٹک ہو جائے گا تو اینٹی سیپٹک کا انجیکشن بھی دوں گا. اب دیکھنے والا نالائق یہ بولے کہ بھائی آپ وہ پہلے سے تکلیف میں ہے، اوپر سے آپ اور ایک انجیکشن بھی دے رہے ہیں، چرپٹے بھی لگا رہے ہیں. تو اس نالائق کو کیا معلوم کہ میرے اندر اس بے غیرت مریض کو سنبھالنا، اس کو شفایاب کرانا، اس کو صحت دلانا میرا مقصد ہے. تو بالکل یہی چرپٹے ہیں جو میں دے رہا ہوں اکثر جاہلوں کو. تو اس میں دو چیزیں ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو، ایک آپ کا نفس، ایک آپ کی روح. تو 7 کا پیکج کمپلیٹ ہو جائے گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے روح بھی دی ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح جو ہے بیسیکلی ایک آرڈر ہے رب کی طرف سے. وہ چھوٹے سے دل کو 120 دن کی دھڑکنا سکھا دے، دھڑکنے کا آرڈر دے دے، وہ دھڑکنا شروع ہو جائے. اور پھر جس دن کہے اسٹاپ تو اسٹاپ. نفس جو ہے اسے وفات ملتی ہے اور راتوں کو سوتا ہے، جیسے مائدہ میں یا آل عمران میں کہیں ہیں کہ وہ راتوں کو ہم اس کی جان نکال لیتے ہیں لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے. اس کا مطلب روح ہے. نفس جیسے ہم کو انیستھیسیا دے کے آپ کی باڈی سے آپ کے شعور کو الگ کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح نیند میں آپ کا شعور جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تبھی آنکھوں سے دکھنا بند ہو جاتا ہے، کانوں سے سنائی بند ہو جاتی ہے، حالانکہ ڈھکن نہیں ہے. بہرحال تو یہ پھر 7 چیزیں ہو گئی: آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، اور جو ہے ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، یہ ہاتھوں سے محسوس کرنا. یہ ہو گیا آپ کا فزیکل ڈپارٹمنٹ جو نظر آتا ہے، ویزیبل ہے. اب آپ کا جو انویزیبل ہے اس میں 2 بڑی چیزیں دی گئی ہیں، ایک روح ہے، ایک نفس ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ میرے خیال میں آیت کافروں کو، جسے آپ لوگ کافر کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں تو بیسیکلی وہی مومن ہے جو اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جسم پہ غور و فکر کرتے ہیں، انسان پہ غور و فکر کرتے ہیں. بہرحال تو مختصر، مفید، لیکن پھر بھی 13-14 منٹ ہو جائیں گے میرے خیال میں. ایک آپ کے بھائی کی تڑپ ہے، اپنی زندگی کو بچائیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے، آنکھوں کا، کانوں کا، ناک کا، زبان کا صحیح استعمال کیجیے، ہاتھوں پیروں کا صحیح استعمال کیجیے. کسی کو اپریشیٹ کر سکتے تو کیجیے، نہیں تو السلام علیکم. میرے کو ڈیلیٹ کرنے میں منٹ بھی نہیں لگتا. ایسا کچرا روز صاف کرتے رہنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، تو ذرا سا اپنا خیال رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو بہت بری طرح پھنسنے والے ہیں آپ لوگ، بہت بری طرح. چلو مجھے جو جانتے ہیں، جو بدتمیزی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. جو مجھے نہیں جانتے پھر بھی اپنا ٹائم تو خراب کر رہے ہیں نا. اسرائیل میں کیا ہو رہا، ایران میں کیا ہو رہا، انہیں کیا کر دیا، انہیں کیا کر دیا، وہ بزرگ کیا کرے، یہ بزرگ کیا کرے، امام بخاری کیا لکھے، امام مسلم کیا لکھے، رسول اللہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے، وہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی. باقی عقل ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے بول رہا ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم، لائن لگا دے سکتے ہیں آیتوں کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. اور میں جو چھوٹی سی محنت کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا کامن سینس سے قبول کیجیے، اور تھوڑا اپنا خیال رکھیے یار. اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کے، اپنی خاندان کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ لوگ.